نیوٹن اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کے بچپن کے دنوں کی بات ہے۔ باہر اندھیرا تھا، وہ کب سے جاگ رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ کتنے دنوں سے وہ کسی کام میں مصروف تھا۔ خوراک جو اس کی فیملی دیکھی گئی وہ بھی باہر خراب ہو رہی۔ ایسے میں اس نے ایک پیپر نکالا اور اس کے اوپر ایک بڑا سا سرکل بنا دیا اور اس کے دو ایجز کے درمیان میں ایک ڈاٹڈ لائن ڈرا کر دی۔ یہ لائن سینٹر کی طرف پل ہوتی تھی۔ اس سرکل کے نیچے اس نے لکھا کہ ہماری ویلیوز ہماری ایموشنل گریوٹی ہیں۔ ان کی بیسس پہ ہم ایک آربٹ میں موو کر رہے ہیں اور انہی کی بیسس پہ ہمارے درمیان میں ریپلشن ہے۔ یہ ویلیوز جتنی اسٹرانگ ہوں گی اتنی ہی ایموشنل گریوٹی اسٹرانگ ہوگی اور اتنا ہی اپنی آربٹ میں ہم موو کریں گے اور باہر کی فورسز ہمیں اپنے پرپز اور ہمارے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹا سکیں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان تو موسٹلی سیم ہے، اسے تو کچھ بھی زیادہ نہیں چاہیے سوائے تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا چاہیے اور رہنے کے لیے کہیں جگہ چاہیے۔ انسان کی سملیرٹیز بہت ساری ہیں اور انہی سملیرٹیز کی بیسس پہ ہماری ویلیوز ہمیں اپنے آربٹ میں رکھتی ہیں۔ ہمارے درمیان سلائٹ ڈفرینسز ہیں اور یہی سلائٹ ڈفرینسز ایموشنز کریٹ کرتے ہیں۔ ایموشنز کی بیسس پہ امپورٹنس کریٹ ہوتی ہے اور یہی امپورٹنس ہمارے درمیان ڈفرینسز کریٹ کرتی ہے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ اسی کی بیسس پہ کانفلکٹس ہوتے ہیں، اسی کی بیسس پہ کلیشز ہوتے ہیں، اسی کی بیسس پہ بائسز ہوتے ہیں۔ یہی وہ ویلیوز ہیں جن کی بیس پہ ہم مرنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم اپنی ویلیوز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، خود کو سیکریفائس بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وہ کولیشنز ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ کمیونٹیز کریٹ ہوتی ہیں، جس کی بیسس پہ بیلیفز کریٹ ہوتے ہیں، ٹرائبس کریٹ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا نیوٹن، لیکن ایک دم سے چپ ہو گیا۔ ایک دم سے ایک کوئی ڈارک مومنٹ آیا اور اس کو سمجھ آیا کہ اتنے سارے سرکلز ہیں، اتنی ساری کمیونٹیز ہیں اور اتنے سارے ویلیوز ہیں، وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ وہ کہاں ہے موجود؟ وہ اپنے سوشل فیلیئرز اور ٹراماز کو کہاں رکھے گا؟ کیونکہ اس نے خود کو ہر چیز سے الگ کر لیا تھا، ہر ایک انسان سے الگ کر لیا تھا۔ وہ ایک اکیلا ستارہ تھا جو اپنے ہی کسی ٹریجیکٹری میں موو کر رہا تھا۔ وہ کسی گریویٹیشنل پل میں نہیں آ رہا تھا، وہ کسی ایموشنل گریوٹی میں نہیں آ رہا تھا، وہ کسی ویلیو کی سائڈ پہ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کسی کو ویلیو نہیں دی تھی، اس نے خود کو بھی ویلیو نہیں دی تھی اور اسی وجہ سے وہ اکیلا ہو گیا تھا، وہ دکھی ہو گیا تھا۔ اکیلا پن ہی اسے دکھی کر رہا تھا کیونکہ کسی قسم کی لاجک اور کیلکولیشن اس کو نہیں بتا رہی تھی کہ اس کے برین میں کیا چل رہا ہے، کون سی ایسی اسٹرگل ہے۔ اب اسے معلوم ہوا کہ یہ ویلیوز وہ ہوپ ہوتی ہیں، وہ امید ہوتی ہیں جس کے بیسس پہ انسان جیتا ہے۔ ہم اکیلا پن کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کسی کو ویلیو دینا چھوڑ دی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی ہی ویلیوز سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بھی ویلیو نہیں دے پاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، ہم سیڈنس میں ہوتے ہیں، ہم گریف میں ہوتے ہیں، ہم کسی ٹراما میں موو کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوشلی فیلڈ نہیں ہوتے، صرف ہم مینٹلی بھی فیلڈ ہوتے ہیں اینڈ ایونچولی ہم فزیکلی فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں ایک امید پیدا کریں، کسی سے جڑے رہیں، ان کی ویلیوز کو ویلیو دیں اور خود کو بھی ویلیو دیں۔ یہی زندگی ہے۔